ہندوستان اور اسرائیل کی لابی نے نواز شریف کو قابو کر لیا، اور نواز شریف اپنے محسنوں کو تو بھول گئے لیکن وہ اسرائیل اور انڈیا کی لابی کا حصہ بن گئے۔ قادری صاحب نے کچا چٹھا کھولا اسرائیل کے ساتھ تعلقات کا، معاملات کا، تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ فوج کے ساتھ اختلاف کی بنیاد کہاں پڑی۔ بھارت اور اسرائیلی لابیز کے زیر اثر آنے کے بعد نواز شریف فوج کے خلاف ہو گئے اور محسنوں کو بھلا دیا۔ اجمل قادری نے ان کا سارا کچا چٹھا کھول دیا ہے۔ ہم حالت جنگ میں ہیں اور ان کی دشمنوں سے دوستیاں ختم نہیں ہو رہی۔ فواد چوہدری نون لیگ پر برس پڑے، مولانا اور زرداری کی ناراضی کی وجہ استعفوں سے انکار۔ اپوزیشن کے سنجیدہ لیڈرز کو مذاکرات کے لیے آگے آنے کا مشورہ دے دیا۔ مولانا اجمل قادری صاحب کے بیان کے بعد تو یہ واضح ہو گیا کہ پاکستان کے اندر سے کون سی لابی ہے جو اسرائیل اور یہودیوں کے لیے لابنگ کرتی رہی اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے وفود بھیجتی رہی، اور آج وہی لابی جو ہے پاکستان کے سلامتی کے اداروں اور پاکستان کی مسلح افواج پر حملہ آور ہے۔ فوج نے ملک کو سلامتی دی، اسی لیے نظروں میں کھٹک رہی ہے۔ یہ باز نہ آئے تو حقائق قوم کو بتانے پڑیں گے۔ معاون خصوصی علامہ طاہر اشرفی کی پریس کانفرنس، اسرائیل معاملے پر انتشار پھیلانے کی سازش ناکام بنانے کا عزم۔ بے نظیر بھٹو کی 13ویں برسی پر پیپلز پارٹی کا سیاسی پاور شو، گڑھی خدا بخش میں جلسے کے لیے پنڈال سج گیا۔ بلاول بھٹو زرداری، مولانا عبدالغفور حیدری اور دیگر رہنما سٹیج پر موجود۔ نون لیگ کے نائب صدر مریم بھی جلسے میں شریک ہوں گی۔ جلسہ گاہ میں کارکن پرجوش، سیکیورٹی کے لیے 20 اضلاع سے لائے گئے 7000 اہلکار الرٹ۔ جلسے کے لیے آنے والے جیالے بریانی تقسیم کرنے والی گاڑی پر ٹوٹ پڑے۔ گڑھی خدا بخش میں آج سیاسی تھیٹر لگایا جا رہا ہے۔ احتساب کا شکنجہ مضبوط ہوتے ہی یہ اکٹھے ہو گئے۔ بلاول نے ضیاء الحق کی باقیات کو گلے لگا کر بھٹو کے فلسفے کو تار تار کر دیا۔ فردوس عاشق قوان کی میڈیا سے گفتگو، شبلی فراز نے ٹویٹ کیا کہ آج ذوالفقار بھٹو اور بی بی شہید کی روح کو تکلیف پہنچ رہی ہوگی۔ مریم نواز کا لاڑکانہ جانا، اوپر سے لڑائی، اندر سے بہن بھائی کا منہ بولتا ثبوت۔ ویکسین جو ہے یہ میرا خیال ہے اگلے 4 سے 6 ہفتے میں آنی شروع ہو جائیں گی۔ ویکسین کو اتنی کوانٹٹی میں آنے میں کہ سب لوگوں کے جو ضروریات ہیں وہ کمی ہو سکے، سب کو ویکسینیٹ کیا جا سکے، ابھی 6 سے 12 مہینے لگ سکتے ہیں۔ پاکستان نے کورونا ویکسین کی خریداری شروع کر دی۔ ویکسین 4 سے 6 ہفتے میں پہنچنے کا امکان۔ کورونا ٹاسک فورس کے سربراہ ڈاکٹر عطاء الرحمان کی 92 نیوز سے خصوصی گفتگو۔ سب تک ویکسین پہنچانے میں 6 سے 12 ماہ کا وقت درکار۔ قیمت 700 سے 1200 روپے فی ڈوز ہونے کا دعویٰ۔ اندازہ ہے کہ تقریباً 700 اور 1200 روپے کے درمیان فی ڈوز کے حساب سے ویکسین مل پائے گی اگر یہ چائنیز ویکسین آتی ہے۔ ملک بھر میں کڑاکے کی سردی، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور پنجاب میں بادل برسنا شروع۔ لاہور، گجرات، گوجرانوالا سمیت کئی شہروں میں بارش۔ شمالی بلوچستان کے پہاڑوں پر برف باری، ہنزا، لنڈی کوتل اور لوور دیر میں بھی سفیدی بچھ گئی۔ ملکہ کوہسار مری میں سیاحوں کا رش، وادی زیارت میں یخبستہ ہواؤں سے نظام زندگی منجمد۔ سردی میں اضافے پر عوام کا کڑا امتحان، گیس کے کم پریشر سے خواتین کے لیے کھانا پکانا مشکل ہو گیا۔ صنعتوں میں بھی گیس کی سپلائی بہتر نہ ہونے پر پیداواری عمل متاثر۔ ملک میں مہنگائی میں ایک بار پھر ہوش ربا اضافہ، دالیں، چاول، آٹا، سبزی کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ دال ماش 220 روپے کلو، دال چنا 120 روپے، ادرک 400 روپے اور لہسن 250 روپے کلو فروخت۔ آٹے کا جن پھر بے قابو ہونے لگا۔ خیبر پختونخوا اور سندھ میں 10 کلو آٹے کی قیمت 700 روپے سے بھی بڑھ گئی۔
पाक न्यूजीलैंड पहला टेस्ट दूसरे रोज के इख्तिताम पर पाकिस्तान के एक विकेट पर 30 रन। शान मसूद 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। शाहीनों को कीवीज का स्कोर बराबर करने के लिए मजीद 401 रन दरकार हैं। विलियमसन की शानदार सेंचुरी की बदौलत न्यूजीलैंड की पहली इनिंग्स में 431 रन की स्कोर। शाहीन आफरीदी के 4 और यासिर शाह के 3 शिकार। तो एक बड़ा कम्प्रिहेंसिव मॉडल जो है वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन का वो तैयार किया जा रहा है और इंशाल्लाह बड़ी जल्दी आपके सामने ये वैक्सीन जो है वो आ जाएगी। दूसरा, आज बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी है और यकीनी तौर के ऊपर बेनज़ीर शख्सियत थी जिन्होंने वफाक की तमाम अकाइयों को एक जंजीर में जोड़ रखा था और चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर का वो नारा जो पाकिस्तान की वफाक की अलामत था, अनफॉर्चुनेटली जब से पीपल्स पार्टी भुट्टो से निकल के जरदारियों में गई है, वो पीपल्स पार्टी वफाक के नारे से भी दूर होती जा रही है। और आज बड़ी बदकिस्मती की बात है कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद की जो बरसी है वो एक ऐसी क़यादत उसको लीड कर रही है जो सिर्फ अंदरूनी सिंध की एक जमात बन के रह गई है। ओवरऑल भी पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें आप देखिए कि ये जो दहाई है इसमें बादशाहतें ख़त्म हो रही हैं। अगर भूटान है, ऑस्ट्रिया है, वहाँ पर बादशाहतें ख़त्म हो रही हैं। इवन वो ममालिक जहाँ पर बादशाहतें हैं वहाँ पर भी ये बहस है कि रस्मी बादशाह भी होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि ममलिकत पाकिस्तान जो एक जमहूरी स्ट्रगल के नतीजे में, एक जमहूरी जदोजहद के नतीजे में बना, जिसका वजूद ही जमहूरियत की बदौलत मुमकिन हुआ, वहाँ पर हम बादशाहतों के जो इस वक्त ना सिर्फ ये कि हम जमहूरी तौर के ऊपर हमारी जदोजहद के तौर के ऊपर बना, बल्कि हम मुस्लिम दुनिया की सबसे ताकतवर नेशन है, बिकॉज हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है। हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ा रियासत है, 5वीं सबसे बड़ी ममलिकत है। और ये इंतहाई अफसोस की बात है कि इतना बड़ा मुल्क वरासती किरदारों में इक़्तिदार का झूला झूलने की ख्वाहिशों का मरकज बना हुआ है। 3 खानदान, 3 जमातें और 3 शख्सियात जमहूरियत के नाम पर ममलिकत पाकिस्तान की सियासी असास अपनी औलाद को मुंतकिल करना चाहती। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या दुनिया का 5वें बड़े मुल्क की वजारत उज़्मा, इस्लामी दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क की वजारत उज़्मा इंटर्नशिप है जो बच्चों को दे दी जाए कि आप वजारत उज़्मा ले लें और इसके ऊपर सीखें? मेरा ख्याल है कि हम इसका बेहतर इंतजाम कर सकते हैं उनके लिए। मरियम बीबी अगर समझें तो शहबाज शरीफ साहब की किसी मिल में मैनेजर भर्ती हों और कुछ कारोबार का, कुछ बिजनेस का, कुछ खुद कमाने का तजुर्बा करें। उनकी तकरीरें सुनकर इंसान हैरत में डूब जाता है